بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورہ آل عمران، سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران شروع. سورہ آل عمران نام کیوں پڑا اسے؟ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر عمران، آل عمران کا معنی کیا؟ عمران کی اولاد، عمران کے گھر والے. تو اس سورہ کے اندر عمران کے گھر والوں کا، اولاد کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام آل عمران پڑ گیا. آگے قصہ آئے گا، 2-3-4 صفحوں کے بعد آئے گا. تو اس سورہ کی پہلی آیت الف لام میم ہے. جیسا سورہ بقرہ کی شروع کی آیت الف لام میم ہے، ایسا سورہ آل عمران کی بھی شروع آیت الف لام میم ہے. الف لام میم کا معنی کیا ہے معلوم نہیں ہے. الف لام میم کا معنی معلوم نہیں ہے ہمارے کو. کسے معلوم ہے؟ وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ مرنے کے بعد قرآن کی تفسیر کرے گی. الف لام میم، حامیم، عین سین قاف طٰ، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، ان کو بولتے حروف مقطعات. ان کا معنی ہمارے کو معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائیں گے. اس لیے مدرسوں کے اندر جب ترجمہ پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے تو الف لام میم کا معنی کیا کرتے معلوم؟ واللہ اعلم بمرادہ بہ. الف لام میم کا معنی مطلب ہمیں نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ مطلب اس کا بیان کرتے. آگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور وہ حی ہے. حی کا معنی کیا؟ ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. القیوم، ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، چلانے والا، قائم رکھنے والا. نزل علیک الکتاب، اللہ نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، اب اس کتاب سے پہلے جو کتابیں آئی تھی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، تو ان کی بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی نے جیسا قرآن کو نازل کیا ویسا ان کتابوں کی نازل کیا، تورات، زبور، انجیل کو. من قبل ہدی للناس، تو قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی. اب قرآن آ گئی تو پھر اب تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے، تورات کے احکامات پر اب عمل بھی نہیں کر سکتے. وانزل الفرقان، اور یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا. وہ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. حق اور باطل کے درمیان، سچ جھوٹ کے درمیان، شرک اور بدعت کے درمیان، یہ تمام چیزوں کے درمیان میں، تجارت اور سود کے درمیان میں، شادی اور زنا، نکاح اور زنا کے درمیان میں، یہ تمام چیزوں کے احکامات کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز قرآن مجید ہے. اللہ اس لیے نازل کیا اسے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار، طاقت والے، صاحب اقتدار، کیا چاہے کر سکنے والے، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والے بھی ہے. برے لوگوں کے ساتھ برائی کا بدلہ لینے والے بھی ہے. دوبارہ ترجمہ سنیں. الف لام میم کا معنی اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے
قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ قرآن مجید اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن کو نازل کیا ویسا تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ تورات اور انجیل قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا، فرق کرنے والی چیز قرآن مجید ہے، اسے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے، پاور والا ہے، اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر پہلی آیت میں توحید کو بیان کیا گیا، دوسری آیت اللہ لا الہ ہے تو اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ ایک ہے اسے بیان کیا گیا، اللہ کی عبادت کرنا ہے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسے بیان کیا گیا۔ اسے ذہن میں رکھیں، صرف اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت کرنا، سو یہ کیچ بٹھا لے ذہن کے اندر۔ اس لیے اردو کے اندر وہ کیچ کو ہمارے اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت بولتے ہیں، تو اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر نبی کی بھی عبادت نہیں ہوتی، نبی کی اطاعت ہوتی ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ اطاعت نبی کی کرو، عبادت خدا کی کرو، خدمت مخلوق کی کرو، یہ دین کا خلاصہ۔ تو اللہ کی ہی عبادت کرنا چاہیے، اور اللہ کی صفت یہاں ایک بیان کی گئی ہے، ایک صفت اللہ کی الحی، ایک صفت حی۔ حی کا معنی کیا؟ اب ہمیں ہے، اب بھی اللہ ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمیں نہیں تھے، تب بھی اللہ تھا، پھر ایک زمانہ آئے گا ہمیں نہیں رہیں گے، تب بھی اللہ رہے گا۔ معنی کیا اس کا؟ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایک معنی اس کا۔ اور بات بھی صحیح ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ جب ہمیں نہیں تھے تب بھی اللہ تھا، اب ہے اب بھی اللہ ہے، ہمیں نہیں رہیں گے تب بھی اللہ رہے گا، یہ معنی ہے الحی کا۔ آگے القیوم، نظام کو سنبھالنے والا، کائنات کے نظام کو سنبھالنے چلانے والا، سسٹم کو چلانے والا۔ نزل علیک الکتاب، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا۔ پیغمبر مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہیں قرآن کو گھڑ گھڑ کو لا رہی، تمہیں بنا کو لا رہی، قرآن کو تمہیں بنا کو نہیں لا رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا جاتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں اور قوم تک پہنچاتے ہیں۔ حق کے ساتھ نازل ہوا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوگی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ جیسا نازل کیا ویسا پبلک کو بتاتے تھے، اور جبرائیل بھی اللہ جیسا دے کر بھیجتا تھا ویسا سناتے تھے، بیچ میں کوئی بھی ایڈیشن نہیں کرتے تھے۔ ہم تک قرآن پہنچا، قرآن ہم تک پہنچنے میں لانے والے، پڑھنے سمجھانے والے پہلا ذریعہ جبرائیل، انہوں اس کے اندر مکس نہیں مارے، ملاوٹ نہیں کرے، ایڈیشن نہیں کرے۔ دوسرا ذریعہ جن پر نازل ہوا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں اس کے اندر جبرائیل لا کر دینے کے بعد انہوں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرے، جیسا نازل ہوا ویسا قوم کو پبلک کو سمجھائے، پڑھے، سکھائے۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں سے ایک پیغام اور میسج، دین جیسا ہے اسے ویسا ہی رکھنا چاہیے، ایڈیشن ایکسٹرا فٹنگ اس میں کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ معنی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر اسے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر دین کے اندر زیادتی ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید کی صفت ایک، قرآن مجید پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کی۔ اب دیکھو یہود اور نصارہ، یہ لوگ قرآن مجید کو مانتے نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے۔ نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ابھی وجہ نہیں ماننے کی، کیا ابھی وجہ نہیں، ایسا بول کر وجہ بولنے تھے کہ بولے تو ایک وجہ ہے قرآن مجید میں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی کو پیدا کیا، ہماری اولاد میں سے، اسحاق کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے کئی کو نہیں پیدا کیا، یہ وجہ تھی۔ سو اس کے علاوہ اور بھی وجہ نہیں۔ ارے اللہ کی مرضی ہے، کس کی خاندان میں سے پیدا کر سکتا؟ اللہ کیا کرنا ہے ان کو پوچھ کو کرنا کیا؟ یہود نصارہ کو وہی مطلب ہے ان کا،
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کہیں نازل کیا، ہماری اولاد میں سے نازل کرنا تھا، بھیجنا تھا ان کو اسحاق کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے بھیجنا تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کیا کرتے ہوئے ان سے مشورے کو کرتے رہنا، انہوں اللہ سے بڑھا دیا یہود نصارہ. اور یہ عجیب بات ہے، خلق ہو گئی، کتا چاٹ لیا خلق کو. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں کرنا چاہیے حسد کی وجہ سے. اور یہ ایک وجہ اب جو بتایا ہوں، اسماعیل کے اولاد میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسحاق کے اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. اب ایسے کچھ وجوہات رکھ کر وہ لوگ مانتے نہیں تھے. اس میں سے تو کیا ہوئی، اس میں سے تو کیا ہوا، کھانا ایسا کہتے ہوئے کھانا جانے کا پیٹ میں منہ میں ڈالنے کے بعد ایسا کہتے ہوئے جانے کا منہ میں سے پیٹ میں. کیوں تو کھاؤ، لات سے کھاؤ، ہاتھ سے کھاؤ، جائے گا منہ سے پیٹ میں. اس کے لیے ایسا نہیں کھانا، وہ سجاتا آسان طریقہ یہاں سے کھانے میں ہے. اب ایسا کھانا کرو تو کیا بولیں گے، اس سے مشکل ہو جاتا. تو وہی بات ہے، یہ یہود نصارہ کی بھی مانتے نہیں تھے لوگ، چھوٹے چھوٹے بہانے پر مانتے نہیں تھے، انکار کر دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کہیں کون نہیں مانی قرآن کو، ان کا دھرم کون سا ہے، یہودیت. اور انہوں مانتے کتاب کو، کس کی، تورات کو مانتے، حضرت موسیٰ کی کتاب کو. یہودی لوگ انہوں، اور دوسرے کون، عیسائی لوگ، انہوں بھی مانتے نہیں تھے. ان کی کتاب کون سی، ان کا مذہب عیسائیت، اور ان کی کتاب انجیل تھی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ بھی دیکھو ایک پوائنٹ سمجھو یہاں تھا، آسمانی پوری کتابیں ٹوٹل کتنی ہے، آسمانی کتابیں کتنی ہے، کتنی ہے کتابیں معلوم نہیں کسی بھی، 4 کتابیں. 4 کتابوں میں سے دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں 2 کا ذکر کیا، 2 کا، تورات اور انجیل کا. کہیں کو بولو یہ لوگ ذرا کیا بولتے یسکا اور مستی کے لوگ یہود نصارہ انہوں نہیں مانتے تھے. سو دوسرے لوگ مشرک لوگوں میں سے بعض لوگ جب ان کو حق سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ لوگ مانتے تھے، لیکن یہ یہود و نصارہ انہوں مانتے نہیں تھے. اس لیے ان دونوں کا تذکرہ ہے سنا بھی. اب تورات اور انجیل کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں، یہود و نصارہ اللہ ان کا لفظ نہیں لایا، لیکن جو 2 کتابیں ہیں نہیں، تورات انجیل، یہ 2 کتابیں کس کی ہیں، ان کی 600. تورات یہودیوں کی اور انجیل عیسائیوں کی ہے. اب یہاں دونوں کتابوں کو اللہ نازل کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، یہ 2 لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، اور یہ 2 لوگ یہود و نصارہ قرآن کو مانتے نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں جس کتاب کو مانتے تھے اس کا یہاں اللہ ذکر کیا ہے. سمجھ آگی؟ بہت علمی اور گہری بات بتایا میں آپ کو، سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں آپ اسے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور قرآن ان کی پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. پہلے کی کتابیں بھی کون سی ہے، تورات، زبور، انجیل، 3 کتابیں ہیں قرآن کو چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ زبور کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر، تورات کا، انجیل کا تذکرہ کیا. مطلب کیا ہے، یہ 2 لوگ نہیں ماننے والے ہیں. سو اب اس لیے اللہ دونوں کا تذکرہ کیا ہے. اب بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھو جب یہ کتاب تمہاری کتابوں کی، تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، بول کر یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے. اب کتاب میں ہی نہیں ہے، مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کو بھی سچ سمجھتی ہے، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں سمجھتی ہے. جب میں تمہارے بچے سے محبت کر رہا ہوں تو پھر تمہیں بھی کیا کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے نہیں. تو جب یہ تمہارے کتاب، تم جن کتابوں کو مانتے ہو، تورات کو، انجیل کو، تو پھر یہ قرآن بھی، اور قرآن کو ماننے والے بندے مسلمان بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات کو مانتے تھے اور انجیل کو مانتے تھے. تو پھر تمہارے جب کتابوں کا ہمیں مان رہے تو پھر تمہیں نہیں ہماری کتاب نہیں مان رہی. یہ سوال اور لاجک کا یہاں پر لکھتا ہے. جب ہمیں تمہاری کتاب کو مان رہی تو پھر تمہیں بھی ہماری کتاب کو مانو. مانتے نہیں تھے لوگ. دیکھو آگے اللہ فرماتے ہیں من قبل ھدی للناس. ہاں صحیح بات ہے، پہلے کی وہ کتابیں تورات انجیل اللہ کی کتابیں تھی، قرآن تصدیق کرا. دوسری بات، وہ کتابیں قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں، ہدایت کا ذریعہ تھی قرآن سے پہلے. لیکن جب قرآن آ گیا، وہ انزل الفرقان، اب قرآن آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اب بس اب تورات پر عمل نہیں ہوگا. کتاب اللہ کی چاہے، قرآن تصدیق کر رہا اس کی، لیکن پھر بھی اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اس کی تلاوت نہیں ہوگی، اس کو پڑھا نہیں جائے گا. کیوں؟ اب وہ منسوخ ہو گئی ہے، اب وہ منسوخ ہو گئی ہے، اس پر عمل کرنا نہیں رہا، اب اس پر عمل رہا. تو اللہ بھی فرماتے ہو انزل الفرقان. تو اب قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی، سنت اور بدعت کے اندر فرق کرنے والی، اور حلال حرام کے اندر فرق کرنے والی.
جائز و ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی، یہ تمام چیزوں میں فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید، اللہ کی نازل کیا ہے۔ اب اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی بھی بندے کو دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہود و نصارہ اگر وہ لوگ بھی ان کے پاس پہلے کتاب تھی، صحیح کتاب تھی، لیکن اب کوئی بھی آسمانی کتاب قرآن کو چھوڑ کر صحیح سلامت نہیں ہے، اگر یہود و نصارہ اپنی کتاب پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں تورات پر عمل کرتے ہیں، عیسائی ہمیں انجیل پر عمل کرتے ہیں، اگر ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں تورات اور انجیل پر عمل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہونے کے لیے قرآن پر عمل کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہی ان کے عیسائی سچے اور یہودی سچے ہونے کی علامت ہے۔ کتاب ان کے پاس ہے سو انہیں بتا کے بولیں گے کہ ہمیں تورات پر عمل کر رہی، موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، انجیل پر عمل کر رہی، عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، یہ ان کے عیسائی ہونے کی، یہودی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ عیسائی ہے، یہودی ہے، تو اس کے عیسائی اور یہودی ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اب وہ سسٹم نہ رہا، اب وہ کتاب پر عمل نہیں رہا، منسوخ ہو گئی ہے وہ کتابیں۔ چلے آگے بڑھے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اب یہ کتاب نازل ہو گئی، پہلے کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ کتاب آنے کے بعد بھی جو لوگ اس کی آیاتوں کو پڑھ کر سنانے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے تو اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یہاں سے سمجھنے والی بات، کوئی بھی بندہ اسلام کے کسی بھی حکم میں غلطی کر رہا یا نہیں کرنے کے کام کر رہا، جب قرآن بول رہا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز راستہ نہیں ہے، یہ جائز چیز نہیں ہے، حلال راستہ نہیں ہے، تو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر بھی اگر اسی پر جمع رہے گا، آیتیں پڑھ کر سمجھائی جا رہی ہیں، پھر بھی اسے نہیں چھوڑے گا بندہ، تو پھر اس آیت کی تفسیر بن جائے گا وہ بندہ، لہم عذاب شدید کے اندر وہ آ جائے گا، سخت عذاب میں آ جائے گا، سخت عذاب کا گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے جب بات سمجھ میں آتی ہے، سننے آتی ہے پہلی چیز، اور سننے کے بعد سمجھ میں بھی آتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا اسٹپ عمل کرنا چاہیے، انکار اور دوسرا بہانہ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں نہیں سنے نہیں پڑھے سننا چاہیے، کئی کو نہیں سنے نہیں آتا ہے تو پھر آنے والے بندہ کو سمجھنا چاہیے، کئی کو نہیں سیکھ نہیں سمجھے، یہ سب سوالات ہوں گے قیامت کے دن۔ کئی کو نہیں پڑھے قرآن کو، کئی کو نہیں سیکھے، کئی کو نہیں سمجھے، نہیں آتا تھا، تمہیں عالم نہیں تھے، عالمہ زندے تھے تو جا کو سیکھنا تھا، پڑھنا تھا، بیٹھنا تھا آپ کے ساتھ میں، سمجھنا تھا، کئی کو سمجھے نہیں تمہیں، یہ سب چیزیں پوچھیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے، ہر قسم کا پاور اللہ کے پاس ہے، تو پھر جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ کسی معمولی کاؤنسلر کے پاس ذرا پاور ہو گیا تو ہمیں کتنا اس سے ڈرتے، کتنا احترام کرتے، پھر اللہ کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ جب ان کی کشتیاں ڈوبتی تھی تو انہوں اللہ کو پکارتے تھے اپنے بتوں کو چھوڑ کر، اللہ بچا لے، اللہ کا قبول کو۔ جب اللہ ان کو بچاتا تھا تو پھر بچنے کے بعد، نجات پانے کے بعد اب ان کو اچھے کام کرنا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں کرتے تھے، بچنے کے بعد پھر شرک کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ویسا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ سب تو پکڑ کرے گا، پکڑ کیا بھی اللہ تعالیٰ ویسا۔ تو اس لیے جب اللہ چانس دے رہا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مجھے پکارے تو میں تم کو سمندر کے اندر، پانی کے اندر طوفان آ گیا، تمہیں اپنے بتوں کو چھوڑ کر مجھے پکارے تو میں تم کو پانی کے اندر سے بچا لیا، اگر تمہیں بچنے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہاں پانی نہیں ہے، خشکی ہے، میں اگر چاہوں تو پھر جو میری طاقت تم کو پانی سے بچانے پر قادر تھی وہ میری طاقت یہاں پانی نہیں ہے، پھر بھی یہاں سے زلزلہ اور طوفان برپا کرنے کا بھی طاقت رکھتی ہے، تو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے شریعت سے ٹکر نہیں لینا، اللہ کے احکامات اور اللہ کی باتوں کے بارے میں نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اللہ ورنہ پھر اللہ صاحب اقتدار پاور والا ہے اللہ تعالیٰ، اور ذو انتقام، اللہ برائی کرنے والوں کا اور برائی کا بدلہ بھی لینے والا ہے، اس لیے برائی اور برا انسان نہیں بننا چاہیے، برائی اختیار کرنا نہیں اور برا انسان بننا بھی نہیں ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے، اور انسان کو کامیاب ہونے کے لیے قرآن مجید پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، سننے کا شوق عطا فرمائے، سمجھنے کا شوق عطا فرمائے، اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔